اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سالار ڈیجیٹل پر سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ معزز ناظرین، اسلام کی دو اہم عیدوں میں ایک عید الاضحیٰ ہے جو ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اس عید کا آغاز 624 عیسوی میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اہل مدینہ دو عیدیں مناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان دونوں کی حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قدیم زمانے سے ہی ہم دو عیدیں مناتے چلے آ رہے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر دو دن تمہیں عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن، لہٰذا یہ دو عیدیں منائی جانے لگیں۔ عید الاضحیٰ کے تعلق سے قربانی ایک اہم رکن ہے۔ ویسے تو دنیا کی ابتدا ہی سے قربانی تمام مذاہب کا ایک لازمی حصہ رہی ہے۔ یہ مالک حقیقی کو جان کا نذرانہ ہے جو کسی جانور کو ذبح کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ان مراحل کو سامنے رکھنا پڑتا ہے جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے تھے۔ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے، اور ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، سو مجھے بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، وہ کام فوراً کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عظیم قربانی کے لیے تیار ہو گئے اور ایک باپ نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، آنکھوں پر پٹی باندھ کر قریب تھا کہ چھری اپنا کام کر جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا۔ ابراہیم، بس اب امتحان پورا ہو چکا ہے، آپ کی قربانی کی یاد قیامت تک ہر سال زندہ کی جاتی رہے گی۔ یہ ہے ایک ہلکا سا منظر اس پیغمبر کی عظمت و استقامت کا جسے اللہ نے خلیل کے خطاب سے نوازا۔ قربانی کا مطلب اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیز پیش کی جانا ہے جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو۔ اگر کوئی اس وجہ سے مہنگے جانور خریدتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور اسے سراہا جائے تو یہ عمل اللہ کے سامنے ناپسندیدہ ہوگا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ قربانی سے مراد جان و مال، اولاد، وقت اور صلاحیتوں وغیرہ کی بھی قربانی شامل ہے، جبکہ قربانی کی روح تقویٰ اور اخلاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی عطا فرمائی۔ جس عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار کیا اور کسی سال بھی نہ چھوڑا ہو تو یہ اس عمل کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں فرمان الہی ہے کہ خدا کے پاس نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ لہٰذا جو چیز اللہ تک پہنچانی ہے یعنی نیت کی بھی طہارت کا خیال کریں، اور جو بندوں تک پہنچانی ہو یعنی گوشت، اس میں بھی میانہ روی اختیار کریں۔ ہم اپنی ساری غفلت کو چلو قربان کر ڈالیں، مزاج بے مروت کو چلو قربان کر ڈالیں، نہ ہو ہم مطمئن بس جانور قربان کرنے سے، بدی کرنے کی عادت کو چلو قربان کر ڈالیں۔ ہمارے واسطے یہ پیغام لے کر بقر عید آئی کہ ہر دنیاوی رغبت کو چلو قربان کر ڈالیں۔ ہماری اپنی مرضی کا نہ کوئی ہو دخل اس میں، ہماری اپنی مرضی کا نہ کوئی ہو دخل اس میں، شریعت پر طبیعت کو چلو قربان کر ڈالیں، شریعت پر طبیعت کو چلو قربان کر ڈالیں۔ چلو ہم متحد ہو کر کریں باطل کی سرکوبی، ہر ایک شکوہ شکایت کو چلو قربان کر ڈالیں۔ کھڑے ہوں جرتوں سے قوم و ملت کی مدد کو ہم، خاموشی اور دہشت کو چلو قربان کر ڈالیں۔ سالار ڈیجیٹل کی جانب سے سبھی ناظرین کو عید کی بہت بہت مبارکیں۔